الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہمیں یہاں اس مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی، یہ مجلس، یہ جمعہ قادم، یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلت والا دن ہے. یہ جمعہ مبارک ہفتے کے بعد آتا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن، ایک عید کا سماں ہوتا ہے. تو اس دین کو آپ یوں سمجھے کہ عید کی چھوٹی سی خوشی، وہ آپ اس دن خوش ہو کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضری دے کر شکرانے کے 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اقوام عالم میں جتنے بھی قومیں ہیں ان کے اپنے اپنے دن ہوتے ہیں. کچھ دن ان کے بابرکت دنوں میں شمار کیے جاتے ہیں. جیسے نصارہ اتوار کے دن کو، یعنی عیسائی، ایک افضل ترین دن مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کی بنیاد ہی اسی دن رکھی گئی ہے، لہذا یہ دن ہماری شروعات کا دن ہے اور وہ اس لیے برتھ ڈے جو مناتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں وہ مناتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے. یہودی ہفتے کے دن اپنے اس عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کے دن کا انتخاب فرمایا، یہ خوشی کا دن ہے. لیکن آج آپ حضرات کے سامنے ایک 2 واقعوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ حضرت عثمان ذو النورین کا ہے، ناشر قرآن، خلیفہ ثالث، دوہرے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زلف علی رضی اللہ تعالی عنہ، پیکر صحابت، ان کا آج 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومی مدینہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی شہادت کی داستان اگر آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو بہت ہی مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا. تقریباً 40 دن ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر نظر بد کر دیا گیا. بئر روما کا پانی جو مدینہ پیاسا تھا تو حضرت عثمان ذو النورین نے خرید کر مدینہ والوں کو پلایا، وہی پانی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بند کر دیا گیا. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہرا داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟
دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی۔ میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سے ہوئی وہ کون تھی؟ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کے اوراق اگر آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی امتی کے گھر میں نہیں بیٹی۔ قیامت تک اس لیے کہا کہ حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے، اور یہ شان جو ہے یہ حضرت عثمان ذو النورین کو ہی جاتا ہے کہ ان کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں بیائی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی دو کی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ تاریخ کے اوراق اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس شخص نے اپنے فیملی کے ہمراہ دین کی اشاعت و سربلندی کے لیے اگر ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تو یہ کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نہیں تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا اگر کہہ لیں تو وہ نہیں، بلکہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر تھا، اور یہ سفر بائی ایئر نہیں تھا، جہاز میں نہیں گئے، بائی روڈ نہیں تھا، زمینی راستے سے نہیں گئی، کہاں سے؟ سمندر سے۔ اور جن لوگوں نے سمندر کے سفر کیے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ سمندر کے آب و ہوا اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اگر سمندر کا نظارہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کچھ لمحات کے لیے کرتا ہے، زیادہ دیر نہیں رہ سکتا ہوگا، اور اگر کرتے بھی ہے تو وہ آج جو جہاز یعنی شیشے میں بند اگر آپ کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں سے آپ نظارہ کرتے ہیں، زیادہ دیر آپ سمندر کے اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو کتنا دشوار سفر، اور نئی نئی جوان ہونے والی حضور کی بیٹی، نئی نئی بیوی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ان دونوں امید سے تھی، شادی ہوئی تھی اور امید سے تھی۔ یہ جو سفر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے شوہر کے ہمراہ، اتنی بڑی قربانیاں دی، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جانا، اور پھر وہاں پر اپنا مسکن بنا لیا، رہنے لگے۔ نجاشی جو تھا وہ تابعی تھا، صحابہ کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، جو صحابہ کو دیکھے اور ایمان لائے تو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں تھا لیکن حضور کی زیارت نہیں کی، اس لیے شاہ نجاشی کو تابعی کہا جائے۔ بہت ہی انصاف پسند تھا۔ وہاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیملی کے ہمراہ رہنے لگے۔ کچھ لوگ آ کر وہیں حبشہ پر یہ پروپیگنڈا مشہور کرتے ہیں کہ مکے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے ہیں اور وہ اب نماز وغیرہ سجدے وغیرہ کرنا شروع کرتی ہیں، عبادت گزار بن گئے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں۔ اب یہ مشہور ہو گیا تو میاں بیوی آپس میں بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. حضرت عثمان نے فرمایا. حضرت رقیہ نے بھی جو نبی کی ہاتھوں میں پلی پڑی ہوئی تھی کہنے لگی کہ بہت عرصہ ہو گیا بابا جان کو دیکھا نہیں, میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہاں چلے جائیں. تو یہ وہ سفر دوبارہ کرتے ہیں, وہی مشکلات سفر کے طے کر کے مکے آتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی اور مکے میں وہی حالات ہیں, پھر مشورہ کرتے ہیں کہ جائے یا نہیں. تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے, اب یہی رہنا ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کا ہجرت کا ارادہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہو سکے. اس کی کئی وجوہات لوگ ذکر کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں بھی ہوئے تو ایک طرح کے شریک تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہن مبارک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں ان کی بیٹی کے تیمارداری کے لیے رسول اللہ نے چھوڑ دیا تھا. وہ جب آئی سفر کی صحبتیں برداشت کی تو بیمار پڑ گئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے عبداللہ ابن عثمان. یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, جس طرح حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے, اسی طرح یہ بھی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ 6 سال کی عمر میں ایک مرغ نے ٹونگا مارا آنکھ کے اوپر تو وہ شہید ہوئے, فوت ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. بات کرنے کی یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہونے کے باوجود بھی شریک تھے, کیونکہ کمانڈران چیف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نگرانی میں, ان کی نگرانی میں ہی وہاں پر وہ مقرر کر دیے گئے تھے کہ تم نے وہاں نہیں جانا, یہاں ہونا ہے اور تمہیں ثواب ملے گا. تو اب لازمی بات نہیں ہے کہ فوجی کے ہاتھ میں کلاشنکوف کہنا ہوگا تو وہ مجاہد کہلائے گا, یا تلوار ہوگا تو وہ مجاہد کہلائے گا, بلکہ کمانڈران چیف اسے کسی بھی جگہ پر مقرر کر سکتا ہے. اگر وہ مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے, کھانا پینا ان کے لیے تیار کرتا ہے, تو وہ بھی مجاہد ہے, وہ بھی اس جنگ میں شریک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دورائے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے جنگ بدر سے واپسی کے موقع پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے ہیں, دفن کرتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے گمسم پریشان رہا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان, تمہاری وہ خوشی اور ہنسمکھی جس طرح رہا کرتے تھے وہ نظر نہیں آتی. کئی بار کہا. ایک دفعہ حضرت عثمان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کہ آپ کا ارشاد ہے کہ میرا جو رشتہ ہوگا وہ قیامت تک ہوگا، اور میرا جو رشتہ تھا آپ کے ساتھ امتی ہونے کے ساتھ ساتھ، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ داماد اور سسر کا بھی تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہی صحابی رسول کو ناشر قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہی یہ جو آپ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن مجید ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کردہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے لکھوایا تھا، پہلے پتھروں کاغذ کے اوپر، چمڑے کے اوپر کئی نہ کئی جگہ جو ہے محفوظ ہوا قرآن مجید لکھا گیا تھا، اور صحابہ کرام بہت سارے صحابہ کرام کے شہید ہو جانے کے بعد جو جن میں اکثریت حفاظ کرام کی تھی، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصحف، یہ قرآن مجید لکھا ہے۔ اور جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، تو اس عظیم الشان کتاب کو، اللہ کے کلام کو، سویڈن کے بغیرت حکومت نے وہاں پر ایک بندے کو یہ اجازت دی، وہ پولیس کی نگرانی یا پولیس کی سیکورٹی میں عید الاضحیٰ کے بڑے دن جاتا ہے اور وہاں پر قرآن عظیم الشان کو نعوذ باللہ نظر آتش کرتا ہے، اور وہ اس کو اپنی ایک اظہار رائے کہتا ہے، اور وہاں جب بات حکمران کرتے ہیں، مسلم حکمران، اور یہاں سے بات پہنچتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے، تو وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ پہلے تو اس نے یہ کام اگر کیا ہے تو ایک انفرادی طور پر کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو یہ اس کا حق ہے انفرادی طور پر اظہار رائے اس نے کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج تمام امت مسلمہ کے خطبات اور تمام امت مسلمہ کے غیور مسلمان نوجوانان جمعے کے نماز کے بعد نکلیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اس ملعون کی پرزور مذمت کریں گے کہ اس نے یہ کام بہت ہی گناہ کام کیا ہے، بہت ہی بغیرتی کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، اور سویڈن حکومت سے ہم کہیں گے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، ورنہ ہم سب مسلمانوں کا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، اور تمہارے جتنے بھی اشیاء ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنے ایمان کا اظہار جس طرح بھی کر سکتے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہو، چاہے تو اسی طرح کسی جگہ روڈ کے اوپر نکل کر جو مظاہرین وغیرہ ہوں گے، احتجاج کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ نکل کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائے۔ اور آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع بھی تھا، اور یہ سویڈن کا بھی واقعہ پیش آیا، لہٰذا یہ بہت دو صدمے ہیں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر قوت ایمانی کمزور کیوں ہے کہ ہمیں آگے کچھ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔